خطرناک ہے تو نکل گیا ہمارے خود کے بیٹے کو ہم نہیں سدھار سک رہے جی. یہ اورنگ آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ اس ذات کا نام ہے اللہ نے جس کے دست حق پر 300 ایسے خلفاء کو پیدا کیا جس کو اللہ نے صاحب کرامت بزرگ بنایا. 300 اولیاء آپ کے خلفاء 300 اولیاء سرکار نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی کے خلفاء سے صاحب کرامت بزرگ ہے. بچوں کا کھیل ہے دل لگی ہے ٹائم پاس ہے. کیا شانتی ہوگی بھائی کو. نہ انٹرنیٹ کا دور تھا نہ نیوز پیپر تھا نہ میگزین تھی نہ وہ دور جو ہے ریڈیو کا دور تھا نہ ٹیلی ویژن کا دور تھا نہ انٹرنیٹ کا دور تھا نہ چیٹ جی پی ٹی تھی. مگر خدا کی قسم اس دور میں جہاں انسان کا انسان سے کنیکشن ہونا مشکل تھا اورنگ آباد والے کو خلد آباد والے کی خبر نہیں ملتی تھی. خلد آباد والے کو حیدرآباد والے کی خبر نہیں ملتی تھی. حیدرآباد والے کو ہندوستان کے گلی کوچوں میں رہنے والوں کو خبر نہیں ملتی تھی. مگر اللہ کی قسم اس دور میں نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی کا روحانی مشن صرف اورنگ آباد تک سمت نہیں تھا. آج پاکستان میں بھی جو چشتیہ سلسلہ نظر آتا ہے اللہ کی قسم وہ ہمارے نظام الدین اورنگ آبادی کے وسیلے. حیدرآباد میں آپ کے سلسلے کے لوگ, بنگال میں آپ کے سلسلے کے لوگ, آپ کے فیض یافتہ لوگ, ممبئی میں آپ کے فیض یافتہ لوگ, کشمیر میں آپ کے فیض یافتہ لوگ, تمل ناڈو میں آپ کے فیض یافتہ لوگ, آندھرا میں آپ کے فیض یافتہ لوگ. ارے کیسا پہنچے, کیسا پہنچے. خدا کی قسم یہ پہنچنے والا انٹرنیٹ والے وائرلیس سسٹم سے نہیں, نیٹ ورکنگ سسٹم سے نہیں پہنچ رہا ہے. یہ اللہ کے محبوب کی روحانی فیض سے آپ اورنگ آباد میں رہ کر نظام الدین اورنگ آبادی سے اللہ کی قسم ویسے واقف نہیں آئے. پاکستان میں رہنے والے جیسے واقف ہے, حیدرآباد میں رہنے والے جیسے واقف ہے, دنیا کے خطے خطے میں رہنے والے جیسے واقف ہے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو 300 اولیاء تو ان کے ہاتھ پہ بنے مگر ان کے سلسلہ جہاں جہاں پھیلتا گیا ان میں 300 نہیں ہزاروں لاکھوں اولیاء اللہ پیدا ہو گئے. ہزاروں اولیاء اللہ پیدا ہو, ہزاروں اولیاء اللہ پیدا ہو. نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی کا فیض ہے کہ اس گنبد کو اورنگ آباد والوں تم نے نہیں سمجھا. یہ گنبد کا فیض ہے کہ آج دنیا میں ہزاروں گنبدیں ان کے غلاموں کی بنی ہوئی. اللہ, اور ان کو فیض کہاں سے ملا؟ سرکار کلیم اللہ شاہ جہاں بادی سے ملا. سرکار کلیم اللہ شاہ جہاں بادی کو کہاں سے ملا؟ سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے وسیلے سے. میرے دوستو کون ہے محبوب الہی؟ اچھا ایک بات اور عرض کر دیتا ہوں. یہ محبوب الہی کے گانے سے پہلے نظام الدین اولیاء اورنگ آباد کی ایک بات اور. ہم واقف نہیں ہیں جی, ہمیں اپنے بزرگوں کی قدر نہیں ہے. وہابی تو خیر مانتا ہی نہیں, چھوڑ دو. سنیاں اتنے خطرناک ہیں, جانا کی نہیں جانا کی, ہوتا کی نہیں ہوتا کی, کرنا کی نہیں کرنا کی, ہے کی نہیں کی, دیتے کی نہیں دیتے. اسی لیے جوتے کھائے. جب بدخیم کی آگاہ بنا تو فیض کا دروازہ بند ہو جاتا. فیض ملتا اللہ کی قسم صرف عقیدہ سے, صرف عقیدے سے فیض ملتا. آپ کا جتنا کنیکشن غوث اعظم چلے گا اتنا فیض آپ کو ملے. آپ کے اوپر ہے. دیکھو یہ کیسا سسٹم ہے, یہ بوڑی ہے فیض کی. کیا ہے؟ بولی ہے, بولی. اب آپ اس کے اندر رسی بن کے ایک چھوٹا گلاس ڈالے تو اتج پانی آتا ہے.
جگ ڈالے تو اتنا پانی آتا، بکیٹ ڈالے تو اتنا آتا، بیرل ڈالے تو اتنا آتا۔ گولی تو پانی دینے ٹھہرے گئے، جو ڈالتا ڈال، بھر کے دینا میری ذمہ داری ہے۔ آپ کے دل میں جتنی عقیدت ہے اتنا فیض ملتا ہے۔ اور ہم لوگ اتنے پاگل ہیں، اتنے بیوقوف ہیں، بزرگوں کا نہیں جاتے چلے خادموں پہ، مجاوروں پہ، خادموں پہ، سجادوں پہ، گدی نشینوں میں اٹھن جاتے۔ ایک صاحب اجمیر کو جا کے کہ میرے کو بھی مولانا وہ خادمہ کیا ہے مولانا؟ میں دیکھا لوگوں کے پیسے چھین رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے کہا آیا تو کتنے جا نہیں دیا مولانا پیچھے سے نکل رہا ہوں۔ ارے میں بولا بے وقوف بھلے تو خادموں کو دیکھنے گیا تھا، غریب نواز سے ملنے گیا تھا؟ تیری نظر جہاں ہوں گی وہاں سے تجھے فیض ملے گا۔ تو خادموں کو اٹکا اس لیے پیچھے سے نکل گیا، کچھ بھی نہیں ملا تجھے۔ تو اگر غریب نواز کو دیکھتا انہی خادموں کے بیچ میں غریب نواز تجھے اپنا فیض عطا فرماتا۔ نظر کس پہ ہے؟ ہم خالی یہ دیکھتے رہتے ہماری سنیاں جہاں آئیں گے وہاں بس یہ دیوانے لگتا۔ ارے نہیں میرے بھائی، آپ دنیا میں کسی بھی ولی کے پاس جاؤ، وہاں کے خادموں کو، مجاوروں کو نہیں دیکھنا، اللہ کے ولی کو دیکھنا۔ ولی فیض دینے والا اللہ کے ولی کو دیکھنا۔ ہماری نظر آج کے زمانے کے بندوں پہ نہیں، ہماری نظر اللہ کے ولیوں پہ ہوتا ہے۔ ہاں ولی سے کیا ولی؟ سوچو اب میرے سرکار نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی کی شان دیکھو، نہ اس زمانے میں نیٹ ورک ہے، نہ انٹرنیٹ ہے، نہ ٹیلی فون ہے، نہ ریڈیو ہے، نہ ٹیلی ویژن ہے، کچھ نہیں۔ لگ بھگ 300 سال پہلے کا زمانہ، 300 سال پہلے یہی سرکار اورنگ آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اسی زمین پر انتقال ہوا۔ آج ان کی مجلس میں 2000 آدمی ذکر سننے آئے ہیں ان کا، لیکن ان کی نماز جنازہ پڑھنے کتنے لوگ آئے پاتے ہیں؟ معلوم نہیں معلوم ہے آپ نے کیا کرنا جی؟ اپنی نماز جنازہ پڑھنے کا ہے، اپنے بزرگ کا ایمان کیا کرنا ہے؟ اپنے کو کیا ہونا؟ ایشوریا کی طلاق ہوئی نہیں ہوئی، اپنے کیا ہونا کہ کسی میں کون جیتا کون ہارا، اپنے کیا ہونا آج IPL میں کون جیتے کون ہارے، یہ چیزاں ہم اب یہ خبر میں آنے والے چیزاں ہے جو ہم اب بزرگوں کے بارے میں کریں گے۔ آج جس گنبد پاک کی سائے میں تم بیٹھے ہوئے مسلمانوں، اس گنبد اقدس کے نیچے اس مزار پاک میں سرکار نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی کو مدفون کرنے سے پہلے، آپ کو قبر اقدس میں اتارنے سے پہلے آپ کی نماز جنازہ کسی جگہ پر 10 لاکھ لوگوں نے نماز جنازہ 10 لاکھ لوگ یہاں جمع ہو کیا جمع ہو آج سے 300 سال 1142 ہجری میں نماز جنازہ پڑھی ہے۔ سرکار نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی اس زمین پر 10 لاکھ لوگ نماز جنازہ، یہ ہے اللہ کے ولی کی شان۔ 10 لاکھ آدمی نماز جنازہ۔ اچھا 10 لاکھ آدمی آپ سے کیسا ہے نا؟ سنو کیسا ہے میں بولتا ہوں۔ اصل مسئلہ کیا تھا؟ نظام الدین اورنگ آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک سب سے بڑا نمبر 1 اعلیٰ درجے کا عاشق تھا آپ کے زمانے میں۔ کون تھا معلوم؟ یہ جو نظام اسٹیٹ ہے، یہ جو نظام سلطنت ہے، یہ جو نظام اسٹیٹ تھا نا، یہ انڈیا بنانے سے پہلے یہ نظام اسٹیٹ تھا۔ یہ پورا تمل ناڈو کا تقریباً حصہ، کرناٹک کا تقریباً حصہ، مہاراشٹر کا تقریباً حصہ، آندھرا پردیش کا مکمل حصہ، تلنگانہ کا مکمل حصہ، یہ نظام اسٹیٹ میں آتا تھا، نظام اسٹیٹ میں آتا تھا۔ اور یہ نظام اسٹیٹ میں مسلمان بادشاہوں کی حکومت تھی۔ ان مسلمان بادشاہوں میں آخری بادشاہ تھے جس کو ہم حضور نظام آصف جاہ صابر کرتے ہیں۔ ان کے جو پہلے بادشاہ تھے، 7 بادشاہ گزرے بڑے،
ان کے جو پہلے بادشاہ تھے قمر الدین خان، وہ بادشاہ پہنچے تھے بادشاہ بننے سے پہلے سرکار کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی کے بعد دلی میں جا کے سرکار کو گزارش کرے، سرکار سلطنت کے لیے کوشش کر رہا ہوں، حکومت کے لیے کوشش کر رہا ہوں، نظام کے لیے کوشش کر رہا ہوں، حکومت کے لیے کوشش کر رہا ہوں، ذرا توجہ فرمائیں۔ تو سرکار کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی جو دلی میں آپ کا مزار ہے، آپ نے فرمایا کہ ہم نے دکن کی حکومت کے لیے نظام الدین اولیاء کو منتخب کر لیا، جاؤ ان سے جا کے بات کرو۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ تو وہاں بیٹھ کر قمر الدین خان کیا کہہ رہے ہیں حضرت، وہ نظام الدین اورنگ آبادی جو ہیں وہ پلٹ کر دیکھتے نہیں، ان کی کیفیت یہ ہے بادشاہ یہ دروازے سے آئے تو وہ یہ دروازے سے باہر نکل جاتے، سرکار وہ کبھی پلٹتے ہی نہیں دیکھتے، وہ دنیا داروں کو حقیر جانتے، بادشاہوں کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ تو سرکار کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی سے اس نے گزارش کی، سرکار آپ حکم فرما رہے تو میں ضرور جاؤں گا نظام الدین اورنگ آبادی کے پاس، مگر آپ سے درخواست ہے آپ ذرا ان سے کہہ دیجئے کہ میں آ رہا ہوں، میرے اوپر نظر کرم کریں۔ تو حضرت نے سرکار کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی نے ٹھگری پہ لکھے دیے، نظام الدین یہ دنیا کا کتا آ رہا ہے، اس کو تھوڑا ہڈی ڈال دو۔ تو نظام الدین اورنگ آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قمر الدین خان صاحب تشریف لائے، جو اول بادشاہ ہوئے نظام سلطنت کے، پہلے بادشاہ آصف جاء اول ہوئے، وہ تشریف لائے، آگے جو ہے انہوں نے سرکار کے قدموں میں بیٹھا، حضرت نے بٹھا مجلس میں بٹھا کے، کیونکہ پیر کا حکم تھا، ٹھگری لے کے آئے تھے، پڑھ کے جو ہے سرکار فرمائے میرے آقا، اب تو ٹکڑے ڈالنا ہی پڑتا، حضرت کیا کرے اپنے دربار میں بٹھا کے کلچے کھلائے، کلچے بولے کھاؤ، ایک دو کھا کے رک گئے، اور کھاؤ بولے، پھر 3-4 گئے، پھر رک گئے، اور کھاؤ بولے، 6.5 کلچے کھائے، کتنے؟ اس کے بعد بولے نہیں حضرت اب پیٹ بھر گیا، اب نہیں کھا سکتا بولے، حضرت صلی اللہ فرمائے جا تیری 6.5 نسلوں کا حکومت چلی جائے۔ تو حضرت کے حکم پہ اللہ نے، حضرت کی دعا سے اللہ نے ان کو حکومت عطا کی، تو انہوں یہ اسٹیٹ کا نام حضرت کے نسبت سے نظام اسٹیٹ رکھا۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ملک کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد نظام کی سلطنت، نظام کی حکومت، نظام کا دور، نظام کی باتاں، نظام چلا، وہ نظام کوئی اور نہیں، یہی نظام ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حد تو یہ ہے، وہ آصف جاء اول قمر الدین خان صاحب سرکار کے اتنے عاشق، اتنے دیوانے، اتنے محب ہوئے کہ انہوں نے حضرت کے ہاتھ میں بیعت کی اور اپنے اسٹیٹ کا، اپنے ملک کا ایک جھنڈا بنایا، وہ جھنڈے کا رنگ سرکار نظام الدین اولیاء اورنگ آبادی کے امامے کے رنگ سے منسوب کر کے یہی پیلے رنگ کا جھنڈا بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلکہ اس جھنڈے کے اوپر وہ 7 کلچوں کی فوٹو لگا، واہ، کہا کہ مجھے یہی کلچوں کے سب سے سلطنت ملی ہے، وہ کلچے میرے سلطنت کے جھنڈے میں ہونا چاہیے، اس کی تصویر اس کے اندر لگا۔ کیا بات ہے سبحان اللہ۔ لگا کے ہر وقت سرکار کی دعائیں لینے آتے تھے، اگر دعا کرتے تھے اللہ کامیابی عطا کرتا، کامیابی عطا کرتا، کامیابی عطا کرتا۔ ارے میرے بھائی، انہیں واقع غلام بن کے آیا، عاشق بن کے آیا، دیوانہ بن کے آیا، کتا بن کے آیا، اللہ کے ولی نے ایسا نوازا، نسل در نسل سلطنت چلتی ہے، کیا بات ہے۔
اگر ہم بھی غلام بن کے آئیں گے اللہ کی قسم ملتی ہوگی. واہ واہ. ہم غلام بن کے نہیں آ رہے, ہم لوگ کیسے دادا گیری کر رہے ہیں. درگاہوں میں آ کے پھول دیا آپ کو پیسہ لے کے وہ پھینک رہا, غریب نواز کریں, نظام الدین اولیاء کریں, خطوب پاک کریں, اورنگ آبادی سرکار کریں, پھینک رہا ہے. ارے بے وقوف, تو نظر پیش کر رہا, میں غلامی کا نظرانہ پیش کر رہا. پھول کیا ہے وہ آپ کی طرف سے غلام کا نذرانہ ہے. ایسے حقیقت سے پیش کرو حضرت قبلہ کو وعدہ پسند آ جائے اور حضرت دعا کا فرمائے. میرے پیارے دوستوں, ہم لوگ دادا گیریاں کر رہے ہیں, ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ لٹا کے احسان کر رہے ہیں درگاہ پہ. کوئی دستی بن لے کیا کر رہا, کوئی جو ہے پینٹ نیچے اتار لے رہا, شرٹ اوپر چڑھا لے رہا, کوئی جو ہے منہ میں سردے رکھ کے آ رہا, کوئی جو ہے سگریٹا پھونک کے باہر پھینک کے پیر سے بجھا کے آ رہا. ایسے بدبخت اسٹائلوں میں بزرگوں کے پاس آؤ گے نعمت نہیں ملے گی. ادب سے آؤ, احترام سے آؤ, تعظیم سے آؤ. جتنا ادب کرتے جاؤ گے اللہ کی قسم نعمت اتنی ملتی چلے گی, اتنی نعمت. 10 لاکھ لوگوں نے اس زمین پر سردار نظام الدین اورنگ آبادی کی نماز پڑھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ بادشاہ وقت خود آپ کا غلام تھا. بادشاہ جس کا غلام ہو اس کی سارے وزراء بھی بادشاہ کی وجہ سے عقیدت میں آپ کے غلام. ان کی پوری رعایا, پوری قوم, پورا دکن کا علاقہ سرکار نظام الدین اورنگ آبادی کا غلام. یہ حکومت کرنے والے نہیں, غلاموں سے حکومت کروانے والے لوگ. میرے دوستو, بالکل لاسٹ اسٹیج کے بعد بلا رہا ہوں. اب چلتے یہاں سے تھوڑا نظام الدین اورنگ آبادی سے چلتے نظام الدین محبوب الہی کی بات. کون ہے محبوب